ایک اور ہمارے ہاں ایک مت ہے ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں اس کی بھی آپ ہماری رہنمائی کر دیں کہ یہ جو ہم انگوٹھیوں میں پتھر لگاتے ہیں، یہ یاقوت ہے، فیروزہ ہے، اور مجھے زیادہ اس کی اقسام نہیں پتہ، اور لوگوں کا ایک خیال ہے کہ ان میں پتھروں میں بھی اثرات ہوتے ہیں، لوگ ہاتھوں کی لکیروں میں بھی اثرات تلاش کرتے ہیں۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت کو معلوم کرنے والوں، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ واہ، ماشاء اللہ، بالکل بجا فرمایا۔ تو جن کے انگوٹھیوں میں، جن کی انگلیوں میں پتھر نہیں ہوتے، کیا ان کی قسمت کچھ اور مختلف ہوتی ہے؟ اور جن کی انگلیوں میں پتھر ہوتے ہیں انگوٹھیوں میں، ان کی قسمت کیسی ہوتی ہے؟ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت۔ سر، یہ بڑا آپ نے ایسا سوال کیا ہے جس کی آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم جو خطہ ہند و پاک کے رہنے والے ہیں، جی وہ صدیوں کے توہم پرست ہیں جی، اور ان چیزوں میں ہمارے لیے بڑی کشش محسوس ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل رکھتا ہوں اور اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ حجر اسود آسمان سے اتارا گیا پتھر ہے، بالکل۔ کوئی عقیق، کوئی یاقوت، کوئی زمرد، کوئی لاجورد، کوئی پتھر، فیروزہ، کوئی چیز بھی، سب اس پہ اتفاق کریں گے کہ حجر اسود سے قیمتی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بوسہ دیا تو یہ مخاطب کیا تو اس کو خطاب کر کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ نہ تم کوئی نفع دے سکتے ہو، نہ کوئی نقصان دے سکتے ہو، میں صرف اس لیے تمہیں بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اس کو بوسہ دے رہے ہیں۔ بس نبی کریم کے لب لگے ہیں تم پر، میں اس لیے لب لگاتا ہوں۔ اب جس پہ تمام صحابہ کے، انبیاء کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حج ہوا تو اس کو کتنے پیغمبروں نے چوما ہے۔ جی جی، وہ پتھر بھی اگر کوئی فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتا تو یاقوت، لاجورد یہ کیا فائدہ دے گی؟ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت آپ نے ہماری رہنمائی کر دی۔ یہ بھی توہم پرستی ہے۔ توہم پرستی، بے شک۔ ہاں جی، مؤثر حقیقی صرف اللہ ہے جی جی، اور فاعل حقیقی صرف اللہ ہے۔ وہ چاہے تو کسی چیز میں اثر پیدا کر دے تو براہ راست اسی کو خطاب کیا جائے، اسی سے دعا مانگی جائے، اسی کے آگے گڑ گڑایا جائے۔ کساوت قلبی کو کیسے دور کیا جا سکتا؟ کساوت قلبی سر ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے بہت بڑی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا۔ ایک صحابی نے یہ عرض کیا کہ میرا دل سخت ہے، اس کو نرم کرنے کا طریقہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ، یہ ایک طریقہ آپ نے بتایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس پہ شفقت کا مظاہرہ کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، لین ہو جائے گا، اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ نسخہ اکسیر آپ نے بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا خوف، قرآن پاک کی تلاوت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت کلام دلوں کو سخت کرتی ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو سخت کرتا ہے۔ تو یہ ڈوز اور ڈونٹس ہیں، یہ کرو، یتیموں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور ڈونٹس یہ ہیں کہ کثرت کلام سے بچو، کثرت سوال کا ہم نے پہلے ذکر کیا، اور بہت زیادہ نہ ہنسو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جی، اور وہ تلاوت کلام سے، تلاوت کلام پاک سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ زنگ دور ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے اس چیز کی بھی ترغیب دی کہ آپ حسن سلوک کریں لوگوں سے، موت کو یاد رکھیں۔ موت جو ہے وہ دنیا کی امیدوں کو توڑتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ بھی کچھ نسخے ہیں جس سے دلوں کی سختی جو ہے وہ دور کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کساوت قلبی جو ہے یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس کے توڑ کے طریقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک، اور مسکین کے ساتھ اس کو کھانا کھلاؤ، اس کے ساتھ نیکی کرو۔ جب مخلوق خدا کے ساتھ نیکی کرو گے تو دل کی سختی بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔